السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج تاریخ ہے 1 رجب المرجب مطابق 22 دسمبر بروز پیر 2025۔ ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر خدا نہ ہو تو یہ کائنات کیوں ہو؟ یہ نظام، یہ انصاف کا احساس، یہ دل میں سچ اور جھوٹ کی پہچان کہاں سے آئی؟ ناظرین، آج ہم کسی عام گفتگو کی بات نہیں کر رہے۔ آج بات ہو رہی ہے ایمان اور انکار کے درمیان ایک ایسے مکالمے کی، یعنی خدا اور خدا کے انکار کے درمیان ایک ایسے مکالمے کی جس نے سننے والوں کو خاموش کر دیا۔ ایک طرف جاوید اختر، مشہور و معروف شخصیت، اور دوسری طرف علم و وقار اور دلیل کی آواز کی پہچان جناب مفتی شمائل ندوی۔ یہ مکالمہ ہے نہ چیخ و پکار، نہ الزام تراشی، بلکہ ایسا سوال جس نے عقل کو جھنجھوڑ دیا، اور ایسا جواب جس نے انکار کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا انسان صرف اتفاق ہے یا پھر اس کائنات کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی خالق موجود ہے؟ ناظرین، یہ ویڈیو صرف دیکھنے کے لیے نہیں، یہ سوچنے کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ یہاں بات جذبات کی نہیں بلکہ حقیقت کی ہو رہی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں دہلی کے انسٹیٹیوٹ کلب میں ایک مکالمہ منعقد ہوا جس کو ہم مناظرہ کہہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو عینی شاہدین نے وہاں دیکھا تو انہوں نے اپنے خیالات کو اس طرح اظہار کیا۔ کہتے ہیں اونٹ کو اپنے قد و قامت پر بڑا ناز ہوتا ہے، مگر جب وہ کسی بلند پہاڑ کے سائے میں آتا ہے تو اس کا غرور خود بخود زمیں بوس ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی منظر دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا کے اسپیکر ہال میں اس وقت دیکھنے کو ملا جب الحاد، دہریت اور انکار خدا کے حوالے سے شہرت پانے والے جاوید اختر کا سامنا برادر جناب مفتی مکرم صاحب جناب مفتی شمائل ندوی سے ہوا۔ اسی لیے محسوس ہوا کہ اونٹ اور پہاڑ کی مثال شاید کمزور ہے۔ یہ تمثیل تو خود جاوید اختر پر حرف بحرف صادق آتی ہے۔ ٹھیک 9:30 بجے کانسٹیٹیوشن کلب پہنچ چکا تھا۔ ہال میں ابتدا میں وحین فاؤنڈیشن کے چند منتخب کارکن موجود تھے، جبکہ دوسری طرف شبنم ہاشمی پورے تیور اور لشکر کے ساتھ مورچہ زن تھی۔ ان کے انداز، اعتماد اور نگاہوں سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جاوید اختر اپنی شہرت، زباندانی اور نام نہاد فکری چمک دمک سے اس مکالمے کو یک طرفہ بنا دیں گے۔ ان کا بھروسہ شخصیت پر تھا اور دوسری طرف یعنی خدا کے ماننے والوں کا بھروسہ رب کائنات پر تھا۔ جیسے جیسے وحین فاؤنڈیشن کے مدعو شرکا پہنچنے لگے، تقریباً 70% نوجوان علماء، جبکہ کچھ عصری جامعات کے طلباء اور چند باپردہ خواتین۔ دوسری جانب جاوید اختر نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسرز، ریسرچ اسکالرز اور مختلف ایکٹیوسٹوں کی ایک منظم فوج جمع کر رکھی تھی۔ ان کے چہرے، نشست برخاست اور باڈی لینگویج سے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ خدا کو نہیں
کسی بھی ماورائی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نشستوں کے انتظام کے دوران جاوید اختر کی ٹیم سے ایک خاتون آگے بڑھی اور نہایت آمرانہ لہجے میں فرمایا، آگے کی قطاروں میں یونیورسٹی کے پروفیسرز بیٹھیں گے، آپ لوگ پیچھے چلے جائیں۔ تو سکون سے جواب دیا، آپ ایک جانب جسے چاہے بٹھا دیں، دوسری جانب مفتی صاحب کے مدعوین بیٹھیں گے۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر ناگواری ابھری، کیونکہ ان کے دل میں یہ پختہ گمان بیٹھا ہوا تھا کہ دہلی کی فضا میں دہریت یعنی خدا کو نہ ماننے والے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بحث کا آغاز ہوا۔ پہلے مرحلے میں مفتی اسماعیل ندوی نے نہایت متوازن، شائستہ مگر بھرپور علمی انداز میں گفتگو کی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ وجود خدا کو سائنس یا جذبات سے نہیں بلکہ دلائل سے ثابت کیا جائے۔ ایسے ہی آپ کے دلائل بھی عقلی ہونی چاہیے۔ ہم آج وجود باری تعالیٰ کو عقل سلیم، منطق صحیح اور فطری استدلال سے ثابت کرتے ہیں، نہ کہ نعروں، طنز یا انکار محض سے۔ اس کے مقابلے میں جاوید اختر پوری نشست کے دوران کسی ایک نقطے کا بھی مدلل جواب نہ دے سکے۔ ہر سوال کے جواب میں محض انکار، جذباتی جملے اور غیر متعلقہ مثالیں پیش کرتے رہے۔ دلیل کے میدان میں جب قدم ڈگمگانے لگے تو کبھی طنز کا سہارا لیا، کبھی موضوع کو بدلنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ غزہ کا حوالہ دے کر بحث کو جذباتی رنگ دینے کی ناکام کوشش بھی کی گئی، جس کا نہایت وقار، سنجیدگی اور علمی بصیرت کے ساتھ جواب دیا گیا۔ ایک دلچسپ اور معنی خیز پہلو یہ بھی رہا کہ مفتی اسماعیل صاحب نے اردو اور انگریزی کے امتزاج سے گفتگو کی، مگر یہی انگریزی جاوید اختر کے لیے باؤنسر ثابت ہوئی۔ وہ بار بار امپائر یعنی سوربھ دویدی سے شکایت کرتے رہے کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم سب اس منظر سے محظوظ ہوتے رہے، کیونکہ جس شخص کی تعلیم، تربیت اور فکری نشو و نما انگریزی ماحول میں ہوئی ہو، اس کا انگریزی نہ سمجھ پانا محض اتفاق نہیں بلکہ قدرت کی ایک خاموش تادیب تھی، اسی خدا کی جانب سے جس کا وہ انکاری رہے۔ جب گھڑی نے 1 بجنے کا اعلان کیا تو بحث اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہم نے مفتی اسماعیل ندوی اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس کے محض 1 منٹ بعد جاوید اختر، ان کی ٹیم اور ان کے تمام ہمنوا اس طرح حال سے غائب ہو گئے جیسے کسی نے یکایک روشنی بجھا دی ہو۔ اس کے برعکس ہمارے حلقے میں 1 گھنٹے تک ملاقاتیں، تصویریں اور علمی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ فرق محض حاضری کا نہیں، اطمینان قلب اور فکری فتح کا تھا۔ جاوید اختر کو خدا کی صفت قادر مطلق پر شدید اعتراض تھا، مگر واضح اور مضبوط جواب سن کر وہ محض جذبات کے سہارے دلیل کو پلٹنے کی کوشش کرتے رہے، جو کہ کامیاب نہ ہو سکی۔ الحمدللہ نوجوان علماء کی اس باوقار، باعلم اور پراعتماد جماعت نے ایک دہریے کو یعنی ایک خدا کے نہ ماننے والے کو اس کی فکری حقیقت دکھا دی، اور یوں امت کی جانب سے فرض کفایہ بخوبی ادا ہو گیا۔ یہ مکالمہ محض ایک نشست نہیں تھا، بلکہ یہ اعلان تھا کہ الحاد شور مچا سکتا ہے مگر دلیل آج بھی ایمان کے پاس ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کوشش جمیلہ کو قبول فرمائے، حق کی اس آواز کو دوام عطا کرے اور نوجوان علماء طبقہ کو مزید استقامت اور بصیرت سے اس میدان میں لائے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھی آج کی رپورٹ۔
آپ کو اس رپورٹ میں اپنی کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔